بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کبھی کبھار آپ کے سامنے مناظر بالکل صاف شفاف ہوتے ہیں، حقائق آپ جانتے ہوتے ہیں، لیکن کہنا انہیں مشکل نہیں، خاصا دشوار ہو جاتا ہے اور مشکلات کی وجہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے شاید کہتے ہیں کبھی کبھار حالات سے بہت زیادہ آگاہی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پورا نہیں کہہ سکتے۔ اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس اور پاکستانی پالیٹکس کا بھی اشارتاً بات کر رہا ہوں، لہذا زیادہ طویل گفتگو کرنے کی بجائے ایک شعر سے شروع کروں گا۔ دم بسمل یہ کس کے خوف سے ہم پی گئے آنسو، یہ کس کے خوف سے پی گئے ہم آنسو، کہ ہر زخم بدن سے خون کا دریا نکل آیا، کہ ہر زخم بدن سے خون کا دریا نکل آیا۔ ناظرین، ہمارے وطن عزیز کو جس طرح لوٹا جا رہا ہے، اس کے پورے حقائق اور اس کے ذمہ داروں کا نشاندہی کرنا خاصا مشکل ہے، لیکن جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں۔ خیر، آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان اکثر کہتے تھے میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا، اور یقیناً کافی حد تک وہ اس کو قائم و دائم رہے۔ اچھی بات کی بات کا بھی نشاندہی کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ آج انہی کے وزیر دفاع پرویز خٹک، ان کے وزیر دفاع درینا دوست، سابق وزیر اعلیٰ KPK نے نوشہرہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب چاہوں ایک دن میں، ایک ہی لمحے میں عمران خان کی حکومت گرا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب چاہوں ایک دن میں عمران خان کی حکومت گرا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاستدانوں کو بھی میں سنبھالوں۔ اپنے ایک تقریر میں کہا پرویز خٹک صاحب نے کہ تمام سیاستدانوں کو بھی میں سنبھالوں، ہر مشکل حالات سے بھی میں ٹیکل کروں، اپوزیشن والے بھی سارے میری عزت کرتے ہیں، میں جس کا ساتھ چھوڑتا ہوں وہ صفر ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ محترم پرویز خٹک PTI کے وزیر دفاع اور سینئر رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری 39 سالہ سیاست ہے، میں کوئی پیراشوٹر نہیں، وہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، پرویز خٹک نے اور بلند و بالا دعویٰ کر دیا کہ میں جس کا ساتھ دیتا ہوں وہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، آسمان پر، یعنی کہ دنیاوی فیصلے سارے پرویز خٹک صاحب کے مطابق وہ کر رہے ہیں۔ گو کہ ٹویٹ میں انہوں نے اس تھوڑے سے سچ کو چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن کھنڈرات بتا رہے ہیں عمارت عالی شان تھی۔ اس کے پسا پردہ حقائق میں بتا دیتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب کو یہ تقریر کیوں کرنا پڑی۔ وہ عمران خان کی ایک دن میں حکومت گراتے ہیں نہیں گراتے، جس کا ساتھ چھوڑتے ہیں وہ صفر ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ان کے اپنے خاندان والے بھی کم و بیشتر 1 درجن کے قریب اسمبلی کے اراکین ہیں اس وقت KPK میں، اور جن سے مخاطب کر رہے تھے خاندان میں کچھ اختلافات بھی ہیں، مخالف بھی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ PTI کے عمر اسد صاحب PTI میں ہیں، اور ان کے سگے بھائی زبیر صاحب مسلم لیگ نون میں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، پہلے تو وہ پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ دوسری دفعہ 2013 سے 18 تک تھے، چاہنا چاہ رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے انہیں بنانا نہیں چاہ رہے تھے، دنائنا دوست تھے، انہیں وفاق میں لے آیا۔ پھر وزیر دفاع وہ دے دیا جس کا وہ اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں وزیر دفاع کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ دفاع اللہ کے کرم سے محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس میں عام بندہ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا۔ انہیں دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بنایا۔ عمران خان صاحب کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، انہوں نے اعتراض کیا پرویز خٹک صاحب نے کہ میں بھی PTI چھوڑ دوں گا۔ خیر، تیسرے کی لاٹری نکلے۔ اب ان کا کہنا ہے پیسے میں لگاؤں اپنے قریبی حلقوں میں، اب میری مرضی سے 2 سینیٹر نہیں بنا رہے، عمران خان مجھ پر مسلط کر رہے ہیں سینیٹر۔ یہ پرویز خٹک نے اس تقریر کی وجہ سے، کہتے ہیں نا پنجابی کہاں تینوں سناوا نور، عمران خان صاحب کو یہ میسیج دی ہے، گو کے ٹویٹ میں گول کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ریکمینڈڈ کرتے 2 سینیٹروں کو عمران خان صاحب نے ریفیوز کر دیا ہے۔
یہ بینگ اے رپورٹر میری خبر ہے، اس کی تردید کرنا یقیناً پی ٹی آئی کی حق ہے۔ اور اسی غصے میں نوشہرہ میں ایک ضمنی الیکشن کے لیے انہوں نے اپنا میسیج عمران خان کو پہنچایا ہے۔ یاد رکھے کہ جہانگیر ترین کے جماعت سے الگ ہونے کے بعد پی ٹی آئی میں اب کوئی ایسا شخص نہیں رہا کہ وہ سیاسی ڈائلاگ کر سکے کسی کے ساتھ، یا اپنی جماعت کو ہی اکٹھا لے کے چل سکے۔ سیاست محلے کی جو شروع کرتے ہیں، گلی محلے کی، کسی غمی خوشی میں جانا آنا، کسی کے دکھ درد کا ساتھ دینا، روزانہ ڈیرے میں ملنا، کچھ لوگوں نے یہ سیاست نہیں کی اور وہ لینڈ ہوئے آگے۔ یقیناً وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت کام کیا، لیکن بدقسمتی ہے کہ مصر کا کلچر ہے۔ دوسری خبر، پی ڈی ایم کی جنازہ ہی نکل گیا۔ کس شان سے اٹھا ہے جنازہ میرے محبوب کا۔ آج 31 جنوری 2021 اور پی ڈی ایم نے کہا تھا، اگر پی ڈی ایم نے کہا تھا، اس کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور مولانا بلاول بھٹو صاحب، کہ اگر 31 جنوری 2021 تک عمران خان نے استعفیٰ نہیں دیا تو وہ یکم کو لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف، یعنی کہ کل فروری، جس کا رزلٹ آ گیا 0۔ تھوک کے چاٹ لیا۔ یہ کس نے، یہ میں کسی سیاستدان کو نہیں کہہ رہا، پہلے کلیئر کرتا چلوں، نہ وزیر اعظم عمران خان نے ڈٹے رہے، یہ بات ان کی اچھائی ہے، اور انہوں نے کہا دے یہ استعفے، میں ضمنی الیکشن کراؤں گا۔ پی ڈی ایم بھاگی دم دبا کے اس موقع پر، اور کہا کہ ہم کیوں دیں گے۔ آج کہتے ہیں اچھا پی ڈی ایم کا 4 فروری کو ہوگا، دیکھیں گے۔ پہلے دعویٰ تھا 1 فروری کو ہم اجلاس بلائیں گے اور اسی وقت دھرنے اور مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ پی ڈی ایم کے اتنے یو ٹرن، ان کی کمزوری در کمزوری ہے۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے اگر الفاظات کے تبدیل کرنے کی، اپنے ہی کہے ہوئے الفاظوں سے پھرنے کی میں ایک طویل داستہ سناؤں تو ناکامیوں کی اتنی بڑی کہانی ہے کہ نہ آپ کے پاس ٹائم سننے کا ہوگا، نہ میرے پاس کہنے کا ہوگا۔ زبردستی ریزائن دینے کے آئے، پھر دینے پہ بھی اپنے ہی ایم این اے کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے، ریزائن تم نے دے دیا غلطی سے۔ انہوں نے کہا جاؤ ہم نہیں آپ کی مانتے۔ انہوں نے مریم کی بات سے اختلاف کیا اور ان کے جیٹھ نے بھی دیا ہوا غلطی سے ریزائن واپس لے لیا۔ لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں بغاوت کا سلسلہ اٹھ رہا ہے۔ بغاوت نہیں، میں تو اس کو اختلاف رائے کہتا ہوں۔ اگر کوئی اصولی موقع پر اختلاف رائے کہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ اختلاف رائے ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعت سے ہم سیاست میں اختلاف کرنے والے کو لوٹا کہہ دیتے ہیں، اگر وہ پیسے نہیں لیتا اور اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور اپنی لیڈرشپ کے آگے کھڑا ہوتا تو اچھی بات ہے۔ یہ مردوں کا کام ہے غلط بات کو نہ ماننا، غلاموں کا کام ہے ہر بات میں سر جھکانا، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اچھی بات ہے۔ پی ٹی آئی کو اسی طرح جنوبی پنجاب میں بھی ہے، ان میں ذات اور اللہ، لیکن نون لیگ میں بھی 3 لسٹیں بن چکی ہیں۔ مریم اب بیچاری ڈرتی ہوئی کہتی ہے بہادر لوگوں کا کام ہے کہ بات کہنا اور قائم رکھنا۔ مریم نواز صاحبہ، آپ کا یوٹیوب اور ٹویٹر خاموش کیوں ہوا، اس کی وجوہات بھی پتہ ہے۔ آپ کس آس پہ 1.5 سال چپ رہی، ہمیں یہ بھی پتہ ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ 8 دسمبر کو حکومت چلے جائے گی، حکومت نہیں گئی، آپ پھر بھی اس پہ قائم نہیں رہی۔ آپ نے 13 دسمبر کو آپ نے وزیر اعظم عمران خان کے جانے کی 101 ڈیٹیں دی، لیکن وہ نہیں گیا۔ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے ہر گھنٹے بعد حکومت گرائی، لیکن خود ہی گرتے ہوئے نظر آئے، حکومت نہیں گری۔ اب خود مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم سینٹ میں الیکشن بھی لیں گے، کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے کہتے تھے یہ اسمبلی جعلی ہے، یہ اس کو یہ سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ بھی جعلی ہیں۔ اب ان سب میں اس اسمبلی میں جانے کے لیے بےتاب، بے چین، منتیں، ترلے کر رہے ہیں۔ ناظرین، ماضی میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے بارے میں کیا کہتی رہی، نون لیگ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا، پی ڈی ایم حکومت کے بارے میں کیا کہتی رہی، حکومت پی ڈی ایم کے بارے میں کہتی رہی۔ اتنے تضاد آتا ہے کہ میں 10 گھنٹے بھی بات پوری نہیں کر سکتا۔ فیصلہ آپ کریں، اور میری گزارش ہے آپ جس پارٹی سے بھی آپ کا لنک ہے، محترم مسلم لیگ نون والوں سے، یا پی ٹی آئی سے، یا پیپلز پارٹی سے، ان کے قول و فعل کے تضاد دیکھیں۔ ہزارہ باتیں یہ کہتے ہیں اور یو ٹرن لیتے ہیں اور منرف ہو جاتے ہیں، اور پھر مجھے اور آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ افسوس ہے کہ سیاست میں سب کچھ ہے، کچھ لوگوں کے لیے اصول نہیں، دیانتداری نہیں، ایمانداری نہیں۔ پی ڈی ایم کی یہ ناکامیاں، لگتا ہے مولانا صاحب نے 31 جنوری
2001 ریزائن کا کہا تھا عمران خان کا، لیکن سن نہیں بتایا تھا، شاید وہ ان کا اشارہ 24 کی طرف ہو یا کیا ہو، بہرحال ان کی ناکامیوں کی ایک طویل داستان ہے اس کے پیچھے۔ اب مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کو کہہ رہے ہیں میرا ایک سینیٹر بنوا دے، یہ ہے سیاست کا اینڈ، یہ ہے عوام کی سیاست جس میں آپ ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اہم ترین خبر بتاتا چلوں، اس وقت افغانستان کی صورتحال پھر اہم ہوتی جا رہی ہے، پاکستان کی اہمیت بہت بڑھتی جاتی ہے۔ افغان حکومت اور طالبان میں ہونے والے مذاکرات دوحہ میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کو ناکام کرانے کے لیے بھارت نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اجیت ڈوول وہاں گیا اور اس نے سازشیں کی، اور اس دوران پرامن معاہدے کے دوران اس نے اشرف غنی کی حکومت پر بمباری کی اور الزام اس کا طالبان پہ لگوایا۔ تو اب امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ معاہدے کے خلاف ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا 2021 مئی میں امریکن فوجیں واپس چلے جائیں گی۔ اب جو بائیڈن انتظامیہ کے مطابق جب تک وہاں امن نہیں ہوتا ان کی مکمل فوجیں واپس نہیں جائیں گی۔ لگتا ہے کہ جو بائیڈن نے ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف رائے کر لیا گیا ہے، کیونکہ طالبان اور اشرف غنی نے قیدیوں کی واپسی بھی نہیں کی، طالبان کے ملزموں کو واپس نہیں کیا گیا، طالبان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور اب انہوں نے کہا جواباً ہم بھی کارروائی کریں گے۔ لگتا ہے ایک دفعہ پھر افغانستان کا امن تباہ کرنے میں بھارت کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی بہت زیادہ کوششیں نہیں، اور اس کو دنیا نے سراہا کہ پاکستان نے کا اس میں کلیدی کردار ہے امن قائم کرنے کے، لیکن بالآخر بھارت کی سازشیں کچھ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مئی میں 2021 میں امریکن فوج واپس نہیں جا رہی۔ دوحہ میں ہونے والے ناکام مذاکرات ایک نئی جنگ کی طرف لے جاتے ہیں، یا دوبارہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنا اس ریجن کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس کا سہرا بھی پاکستان میں ہے۔ یاد رکھے کہ افغانستان میں ایک طویل لمبی جنگ خربوں میں نقصان کے بعد پاکستان نے امن کا رول ادا کیا تھا، لیکن بھارت کی دہشت گردی اسے فی الحال التوا کا شکار کر چکی ہے۔ تاہم اس کے لیے امریکن حکومت اور پاکستان کے درمیان افغانستان کے امن قائم کرنے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ کے درمیان اور ان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اینتھونی میں نہ صرف افغانستان کے عمل بھی بات ہوئی، اور ڈونلڈ پرل کے بارے میں بھی، اس کے ملزمان کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ ناظرین میں نے انسائڈ چیز اور موجودہ اور آخر لیٹسٹ صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ سیاست میں کوئی بھی بات ختمی کہنا میرے لیے تو ممکن نہیں۔ جاتے جاتے طاقتور حلقوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے جو پاور میں سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ پاکستان زندہ باد۔